انسانوں کے نام افزار ریحان، تاریخ کے جبر سے پھوٹتی انسانی خوشیاں۔ آج دنیا کا اجتماعی انسانی شعور اس سطح پر آ چکا ہے جہاں افراد کے انسانی بنیادی حقوق کو نہ صرف یہ کہ کم از کم اصولی اور نظری طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ اقوام کے اس حق کو بھی عملی کوتاہیوں کے علیرغم مان لیا گیا ہے کہ ان پر جارحیت یا بیرونی جبری قبضہ ناقابل قبول ہے۔ اگر دنیا کے کسی مخصوص خطے یا خطوں میں ہمیں ہنوز ایسی کچھ مثالیں ملتی ہیں تو ان کا تجزیہ مخصوص پس منظر اور روا رکھی گئی کئی کوتاہیوں کے تناظر میں کیا جائے گا۔ اب ننگی جارحیت کا زمانہ بحال بیت چکا۔ جواز تو ہر چیز کا پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی قریب کی مثال ہے جب صدام حسین نامی ڈکٹیٹر کے مظالم نے امریکہ کے لیے یہ جواز پیدا کر دیا کہ وہ عراقی قوم کی آزادی کے لیے صدامی جبر کے خلاف یلغار کرے، تو ہماری مسلم ورلڈ سے بہت سی آوازیں اٹھیں کہ امریکہ کی یہ یلغار غیر قانونی اور ناجائز ہے، اس لیے کہ امریکہ نے UN سے اس کی اجازت حاصل نہیں کی۔ حالانکہ اسی صدام نے جب اپنے ہمسایہ آزاد و خود مختار ملک کویت پر جبری قبضہ کیا تھا، اس نوع کی آوازیں عین اس وقت اٹھنی چاہیے تھیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف آوازیں اٹھانے والوں میں سے بیشتر اس وقت صدام کے جبری قبضے کو جائز ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ ہم نے انہی دنوں اپنے کالموں میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اسی عراق پر جب 1500 برس قبل ہمارے حجازی مسلمانوں نے یہ یلغار کرتے ہوئے نہ صرف قبضہ جمایا تھا بلکہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے اندر ضم کر لیا تھا، اس وقت ہم نے کس UN یا اقوام کے لبرٹی یا ہیومن رائٹ چارٹر سے اجازت حاصل کی تھی؟ اس حمام میں مسلمان تنہا ننگے نہیں ہیں، تاکہ طاقت کے نشے میں چور ہر قوم کے مراؤ قائدین ننگے ہیں۔ کاتب تقدیر کا ازل سے فیصلہ یہی رہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یونانیوں کی تمام تر فکری عظمت اسکندر اعظم کو دنیا فتح کرنے کے خوف سے نہ نکال سکی، بلکہ الٹا اس نے شاید اسے مہمیز دی کہ اس اعلیٰ تہذیبی عظمت کو دنیا میں برآمد کرو۔ اس درآمد برآمد میں بے گناہ انسانی خون بہتا ہے تو ہمیں کیا؟ اسکندر اعظم تو خیر ایک تہذیبی عظمت کا نمائندہ تھا، یہاں تو ہلاکو خان اور ہٹلر جیسے خون خاروں نے محض ذاتی انا و غرور کے گھمنڈ یا گھٹیا قومی تفاخر کے زیر اثر انسانی خون بہانے سے لذت محسوس کی۔ سینٹرل ایشیا کے متکبرین یا افغانستان کے قوانین جب ہندوستان پر یلغار کرتے رہے تو اس کا کیا اخلاقی جواز تھا؟ خلجی، تغلق، غوری، عبدالی، نادر شاہ یا سلطان محمود یکے بعد دیگرے ہندوستان پر جس طرح چڑھائی کرتے رہے، اس کا آخر کیا اخلاقی جواز ہے؟ یہ سب ہندوستان میں تہذیبی عظمت پھیلانے آئے تھے یا شب خون مارنے اور لوٹ مار کرنے؟ آج اگر یہ سب لٹیرے ہم پاکستانیوں کے ہیرو ہیں تو کس برتے پر؟ محض اس لیے کہ وہ مسلمان لٹیرے تھے، اس لحاظ سے تو محمد خان ڈاکو بھی ہمارا ہیرو ہونا چاہیے کہ وہ ڈکیتی کے ساتھ غریب نواز بھی تھا۔ عمران علی نقشبندی جیسا گندا کیڑا بھی ان کا ہیرو ہونا چاہیے کہ وہ تلاوت بڑی اچھی کرتا تھا اور باتیں خوب خوش الحانی سے پڑھتا تھا۔ ہم یہاں بیٹھے بڑی آسانی سے یہاں دیتے ہیں کہ ہندو بڑا تنگ نظر تھا یا ہے۔ اس سلسلے میں جتنے چاہیں قصے بنا یا سنا سکتے ہیں یا گھڑ سکتے ہیں، لیکن اگر سچائی یا تلخ نوائی کا برا نہ منایا جائے تو عرض ہے کہ جتنا بڑا سینہ بحثیت قوم ہندو کا رہا ہے، شاید ہی دنیا کی کوئی قوم اتنی وسعت، فراخ دلی اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے قابل رہی ہو۔ بونگے یا متشدد ہر قوم میں ہوتے ہیں، بلکہ ہندو قوم میں بھی ایسی مثالوں کی نفی نہیں کی جا سکتی، ورنہ مہاتما گاندھی جیسے اتار کے پیٹ میں یوں آتشی گولیاں نہ اتاری جاتی۔ متحدہ ہندوستان میں کمیونل مسئلے کا حل بٹوارا تھا یا جمہوری حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے مزید اشتراک؟ اس پر کم از کم پاکستانی سرزمین کی موجودہ فضا میں آزادانہ مباحثہ ناممکن ہے، اور اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ہم جبر کے شکنجے سے باہر نہیں نکل آتے۔ یہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو کشمیر ایشو پر لاجک کی بات ممکن نہیں ہے۔ اقوام دیگر پر بیرونی یلغار اگر غلط ہے تو پچھلی صدیوں میں روا رکھی گئی ایسی تمام وارداتیں بھی غلط قرار پانی چاہیے، مگر یہ تسلیم کرنے کی صورت میں مغل امپائر کے قیام کا قطعاً کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ لودھیوں کا ہندوستان پر قبضہ اگر ناجائز تھا تو بعد کا حملہ اور قبضہ کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ سلطنت مغلیہ کا قیام اگر درست تھا تو پھر یہاں انگریز کی حکمرانی کیسے غلط تھی؟ جبکہ مسلم جارحین و فاتحین ہزار برسوں میں بھی خطے کے باسیوں کی وہ خدمت کرنے سے قاصر رہے جو کرشمہ برٹش رول نے محض 1.5 صدی میں کر دکھایا۔ کوئی بھی سلیم العقل ترازو کے دونوں پلڑوں میں ہر دو قابضین کی کارکردگی تول کر دیکھ لے۔ درویش کے پیر و مرشد سر سید شاید اسی لیے آخر الذکر کا دورانیہ مزید بڑھانا چاہتے تھے تاکہ خطے کے باسی تہذیبی تربیت کے اس بہتر مقام پر فائز ہو سکیں جہاں وہ اپنی اقوام کے لیے زحمت کی بجائے رحمت ثابت ہوں۔ 1857 کے غدر اور اس کے نتائج کی جتنی بھی مذمت کر لی جائے، انگریز کی حکمرانی میں جتنے بھی کیڑے ڈال لیے جائیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج خطے میں شعور کی جو رمق ہے
وہ سب اسی غلامی کا فیضان ہے، ورنہ آج کے افغانستان کی جو کیفیت ہے ہماری حالت بھی اس سے زیادہ مختلف نہ ہوتی، بلکہ اس تلخ سچائی کو شاید ہضم نہ کیا جا سکے۔ غلامی کے 90 سالوں کا تقابل اگر آزادی کے 70 سالوں سے کیا جائے تو ہم اخلاقی و تہذیبی زاویہ نگاہ سے ترقی کی بجائے پستی و تنزلی کی طرف گئے ہیں۔ ماقبل ہم اگر سفید چمڑی اور اعلی دماغ کے غلام تھے تو بعد ہم کالی چمڑی اور پست ذہنیت کی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پوری طاقت سے براجماں عسکری آمریت نے ہمارے قانونی، اعتصابی، مذہبی، سیاسی اور جمہوری اداروں کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر ہمیں بدتر غلامی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان جکڑ بندیوں نے اس ملک کے بد نصیب میں آزادی کے ثمرات سے عوام کو آج بھی محروم کر رکھا ہے۔ ہندو دشمنی میں کشمیر کا ٹنٹنا کھڑا کر کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آج بھی دائمی غربت، جہالت اور عامریت کو ہمارا مقدر بنا رکھا ہے۔ محترم ڈاکٹر جاوید اقبال فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے 5 بلیوں کی دمیں اسلام کی رسی میں باندھ رکھی تھی، ایک بلی دم چھڑا کر بھاگ گئی اور باقی میوں میوں کر رہی ہیں کہ کس طرح یہ دم چھوٹ جائے۔ 1947 میں بظاہر ہم نے پارٹیشن کی صورت کمیونل مسئلہ حل کر لیا ہے، لیکن فی الحقیقت خطے میں بسنے والی مسلم کمیونٹی کے 3 ٹکڑے کروا ڈالے۔ اگر متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا تو پارٹیشن کی صورت یہ مسئلہ کیسے حل ہو گیا، جبکہ 20 کروڑ سے زائد مسلم منارٹی آج بھی وہاں ہندو کے رحم و کرم پر چھوڑی ہوئی ہے۔ مسلم میجارٹی کے خطوں میں تو الحمدللہ پہلے ہی حقوق یا زندگیوں کے تحفظ کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، مسئلہ تو منارٹی خطوں کی مسلم آبادیوں کو تھا، سو وہ تو آج بھی جوں کا توں ہے، بلکہ انہیں میجارٹی خطوں سے جو ڈھارس ملتی تھی اس کی ہم نے جڑ ہی کاٹ ڈالی، جو ہلکی سی بچی ہے اسے کاٹنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ کیا یہی ہماری مسلم نوازی ہے کہ اپنے کروڑوں بھائیوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے جنہیں دشمن قرار دیتے ہوئے ہمارے گلے خشک نہیں ہوتے، اور مزید مہربانی یہ کر رہے ہیں کہ دشمنی کی آگ پر مزید تیل کیسے چھڑکا جائے تاکہ ان کا غصہ مزید بڑھ کے؟ کیا اس طرح ہم اپنے بھائیوں کا بھلا کر رہے ہیں یا نقصان؟ اب بھی وقت ہے کہ اپنی اس کوتاہ بینی کی سوچ پر نظر ثانی کرتے ہوئے نفرت اور دشمنی کی فضا کا فوری خاتمہ کریں۔ سبق سکھانے یا مرنے مارنے کے نعروں کو خیر بات کہتے ہوئے پیار، محبت اور امن و سلامتی کی یک طرفہ صدائیں بلند کریں۔ ماضی کے تمام جارحین پر 3 حروف بھیجتے ہوئے اپنے حال کو خوشگوار بنائیں۔ نواز شریف کی انسان نوازی اور ہمسایہ دوستی پر مبنی سوچ کو سلام کہتے ہوئے خطے میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے غربت، جہالت اور بیماری کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ یہ عہد کریں کہ ہم نے عدل و انصاف کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، دنیا کے چھوٹے بڑے تمام مذاہب کا احترام کرنا ہے، لیکن جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادیاں ہماری منزل یا ٹارگٹ ہوں گی۔ شعوری سربلندی کے ساتھ اقوام عالم کے دوش بدوش ہم انسانی دکھوں کو راحتوں اور مسکراہٹوں میں بدلیں گے۔